نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، یہ کیا چیز ہے یہ توپ سے لڑ جاتے تھے۔ وارے دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوتے، ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوتے، مصیبت میں اپنوں کے غم خوار ہوتے، مصیبت میں اپنوں کے غم خوار ہوتے، سب ایک ایک ہم مددگار ہوتے، سب ایک ایک ہم مددگار ہوتے، عزیزوں کے غم میں دل افگار ہوتے، عزیزوں کے غم میں دل افگار ہوتے، جو الفت میں یوں ہوتے ثابت قدم ہم، جو الفت میں یوں ہوتے ثابت قدم ہم، تو کر سکتے اپنے کو خیر الامم ہم، تو کہہ سکتے اپنے کو خیر الامم ہم۔ معزز و موقر علماء کرام، صدر جلسہ استاد محترم مولانا خورشید احمد السلفی حفظہ اللہ تعالی، اور تمام سامعین حضرات، میں آپ لوگوں کے سامنے چند منٹ کشائی کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہ ہے آپس کی اتفاقی، آپس کے لڑائی اور جھگڑے، آپس کے اندر جو کینہ کپٹ بغض اور حسد پھوٹ پھوٹ کر بھرا ہے، یہی میرا آج کا موضوع ہے۔ کیا کروں ضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، ضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، نالا کرتا ہوں تو اندیشہ رسوائی ہے۔ آج ہمیں اور ہم میں سے ہر شخص کو یہ شکایت ہے کہ پورا ہندوستان فرقہ پرستی کی آگ میں جھلس رہا ہے، جل رہا ہے، اور اس فرقہ پرستی کا سب سے بڑا نشانہ یعنی ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت یعنی ہم مسلمان ہیں۔ لیکن کیا کریں، ہم نے یہ بھی سوچنے کو زحمت گوارا کی ہے، جب ہم اپنی صفوں میں بڑھتی ہوئی فرقہ بندی کو نہیں ختم کریں گے تو پھر ملک میں بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز دوسروں کی فرقہ بندی نہیں ہے، بلکہ ہماری اپنی صفوں میں ہی پروان چڑھنے والی فرقہ بندی اور گروہ بندی ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمانوں کے عروج اور ان کی سربلندی کا اصلی دور وہی تھا جب وہ باہم متحد، ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمگسار اور آپس میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح تھے، اور ان کی زوال اور ان کی بربادی کا دور اسی دن سے شروع ہوا جب یہ مسلمان پارٹی بازی، گروہ بندی اور آپسی سر پھٹول میں مبتلا ہو گئے۔ مسلمانوں کا وہ دور اتنا شاندار اور تابناک تھا جب وہ پوری دنیا پر چھائے ہوئے تھے،
اور ان کی طاقت، ان کی شجاعت، ان کی مردانگی، ان کی ہمت، ان کی بہادری اور ان کی حق گوئی کی حالت یہ تھی کہ ٹل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، یہ کیا چیز ہے یہ توپ سے لڑ جاتے تھے۔ وارے دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حالانکہ ان کی سر بلندی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ دولت مند تھے، زمانے حرف و ضرب سے لیس تھے، بے شمار مادی وسائل کے مالک تھے، بلکہ وہ اتنے غریب اور مخلوق الحال تھے کہ جب غزوہ احد میں اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو جاتا ہے اور انہیں دفنانے کے لیے جو کفن دیا جاتا ہے، جو چادر ملتی ہے وہ صرف ایک چھوٹی سی چادر تھی۔ کتنی چھوٹی چادر تھی میرے بھائیوں، وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ جب اس چادر سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے سر کے حصے کو ڈھکا جاتا ہے تو پاؤں کا حصہ کھل جاتا ہے، اور جب اس چادر سے، اس کفن سے پاؤں کے حصے کو ڈھکا جاتا ہے تو سر کا حصہ کھل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب ربی